علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ یوٹیوب چینل، اس چینل پر آپ سن سکتے ہیں خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات اور جمعۃ المبارک آپ اس یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ قائد اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام علی ظہیر حافظہ اللہ تعالی اور حضرت علامہ ہشام علی ظہیر صاحب ان کے خطابات اور جمعۃ المبارک سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر دوستوں سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ حضرات، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مقدس حضرات نے جس قدر ممکن تھا اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کیا، اور اس سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ریت جمعیت کی یوم نشأت ثانیہ سے ڈالی تھی، آج ہم نے اس ریت کی دوبارہ تجدید کی ہے۔ سب حضرات نے کھل کر اپنے اپنے ماں سے زمین کا اظہار کیا، شدید انداز میں بھی اختلاف کیا، تنقید بھی کی۔ سوائے میں منافق نہیں ہوں، نہ منافقت کرنا جانتا ہوں، سوائے مولانا بشیر فیاض کوٹی کے کسی شخص کی بات کا مجھے کوئی دکھ، افسوس، تکلیف اور رنج نہیں ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی نے جماعت کے متعلق جس چیز کو وہ درست سمجھتا تھا اس کے بارے میں کھل کر اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے، اور ان پر جو مجھے افسوس ہے اس لیے کہ انہوں نے جماعتی نظریات کو چھوڑ کر نہیں مولانا مولانا میرے گزارش تو کرتا میں وہ بھی کر لیا وہ بھی لگا بالکل میں کوئی انہوں نے جواب نہیں کرنا، میں اپنی گل کرنے کا تکلیف میری گزارش سن بھائی وہ بھی پھر جواب دے دے اور چھڈو جی کی کرنے میں موائی صاحب میں گل کر رہا ہوں بھائی چلے جائے نہ چلے جائے، میں تو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ صبح سے آپ بھی کرنے بعد میں نے کسی آپ نے دوبارہ کہا، میں دوبارہ بھی کہا 3 مرتبہ بھائی آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سارا دفتر میں سوشلسٹ رہتے ہیں تو میں کہوں کہ سوشلسٹ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ مولا کی کر مولا کو مجھ سے نہیں، عجیب بات ہے۔ نہیں یہ کوئی بات نہیں، یہ مجھے حق حاصل ہے۔ اس بات یہ ہے، میں نے اس پر کوئی جواب نہیں دینے لگا، میں نے کہا کہ اس ایک شخص نے ذاتی اعتراضات کیے ہیں۔ جناب سنیں بات، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ایک بات کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری بات ہی مانی جائے۔ ہم نے صبح سے بڑی تنقید سنی ہے، اور کسی تنقید کرنے والے کو بعض حضرات کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جو جماعتی کارروائی اور کارکردگی ہوئی ہے اس کی تحسین ہی کر سکے۔ بعض حضرات 30,000 روپے کے ہم نے وظائف ماہانہ یتیموں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے منظور کیے، دینے شروع کیے، کسی نے تذکرہ تک نہیں کیا۔ حیرانگی کی بات ہے، میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں کہ کوئی مجھے یہ سمجھے کہ میں یہ سارا کام جو ہے کسی کی ملازمت میں کر رہا ہوں، اپنا وقت ضائع کر کے، اپنا مال ضائع کر کے، اپنی جان ضائع کر کے، اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال کے بات کرتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر جتنی تنقید کی جائے وہ ٹھیک ہے، اور میں اگر جواب بھی نہیں دیتا اور اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اس پر لوگ سزائے احتیاط بلند کرتے ہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور نہ بڑھایا کرتا ہوں۔ جس طرح دوسرے آدمیوں کو آپ تلقین کرتے ہیں کہ انہیں حوصلہ رکھنا چاہیے، اس طرح خود اپنے آپ میں بھی حوصلہ رکھنا چاہیے کہ بات سننے کی جرت ہو سکے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم سوشلسٹ ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر جس قدر غیر اسلامی باتوں پر سب سے زیادہ پہلے گرفت اگر ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے ہوتی ہے، کسی اور مسلک کے اور اپنے مسلک کے کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہاں کل ایک بدماش نے عورتوں کے متعلق گھٹیا بیان دیا ہے۔ اس شہر میں، اس ملک کے اندر بڑے بڑے
जमात इस्लाम की दावेदार है, किसी शख्स को उस पर टोकने और रोकने की जरूरत नहीं हुई है। मैंने उठकर उसको टोका, ललकारा और अखबारात में उसका नोटिस लिया है। आपने जो बात आप कह दे वो दुरुस्त और जो दूसरा कह दे वो नादुरुस्त, ये मंतक गैर इस्लामी है। मैंने सारी दुनिया के सामने मौलाना यज़दानी के ड्राइवर को गालियां दी है, मारा है, हम अंदर बैठे हुए थे। मैंने खुद हाथ जोड़कर अपने भाई से माफी मांगी है, एक से नहीं मांगी, 10 से मांगी है। मौलाना चीमा साहब ने दोबारा उस मसले को उठाया है, हम नहीं बोले। ये कोई बात है? आखिर खुदा का खौफ कोई करना चाहिए। आप जो जी चाहे कहें कहे, एक मसला हमने मिटाया है। मैंने 10 आदमियों से माफी मांगी है और मैं मिंबर पर खड़े होकर खुदा की कसम है दिल से अपने उस भाई से फिर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह कोई बात है? आप उस मसले को आग लगा के दोबारा कहते हैं इसको निकाल दो, पूरा कर दो। आप उठाते हैं और जिसने मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए हैं मुझे कहते हैं उसका तस्करा ही न करो। यह कोई अजीब बात है? यह मंतक गैर मंतकी चीज है और ये हमें ठंडे दिल से, जिस तरह मुझे तलकीन करते हैं, सुबह से मैं बैठा हुआ हूं, हर बात हो रही है। मैं अब भी कहता हूं जिस बंदे को मेरी बात से दुख पहुंचे मैं उससे पेशगी माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, इजलास के बाद भी उससे माफी मांगूंगा। लेकिन ये कोई बात है? आप हमें कहें कि बात ही ना करो और हम एहतजाज करके वॉकआउट कर जाएंगे, ये बात ना। मैं तानाजरी को बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, बात बहुत हौसला भी होना चाहिए करने के वाले को। मैं लोगों पर तनकीद करता हूं, इसलिए लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, मेरी पेशानी पे कभी शिकन नहीं आई। मैं कहता हूं जब मैं करता हूं लोगों को भी आकाश है। ये जमहूरियत है। सुने जरा बात, जहां तक बात है जमाती शऊर की, मेरे पास चिट्ठियां मौजूद है इस वक्त। हमारे उलमाए किराम ने लिखा है जो जमहूरियत की बात करता है वो कुफर की बात करता है। ये चिट्ठियां मेरे पास मौजूद है। मुझे आप कहते हैं मेरा हौसला है, मेरा दिल जिगरा है, मैं सिर्फ तादीस नेमत के तौर पर बात करने लगा हूं। 5 साल हो गए जमात चलाते हुए, किसी जमात ने कोई टैडी पैसे का चंदा नहीं दिया सिवाय गुजरावाला की जमात की, और तनहा मैं लगा हुआ हूं दिन रात। एक बंदा उसके कहता है कि इसकी वजह से बैन अवी हालात खराब हो गया। 36 मुल्कों के टिकट मेरी जेब में पड़े हुए हैं, हालात की खराबी का उसको इल्म हो गया। ताज्जुब की बात है, आपने मुझे इसलिए रखा हुआ है, मैं किसी की दाश्ता हूं कि जो जी चाहे मेरे ऊपर एतराज करे और मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। अजीब बात है, ये हमने बेइंसाफी की बात, ये तो हमने सियासी, मैं ज़ियाउल हक ने मेरे बाप का उसने कत्ल किया, मैं ज़ियाउल हक को बरसरे मिंबर ललकारता हूं, ये सीआईडी के लोग लिखे बड़े हुए हैं, मैं ज़ियाउल हक को अपने जूते की नोक पे रखता हूं। अगर मैं ज़ियाउल हक की बर्दाश्त नहीं बात करता, और कौन है जो मुझको कहता है कि हम तुमको बात नहीं करने देंगे? बात ही नहीं है, बात करे, बात सुने। और अगर किसी ने ये हौसला ना हो कि उसका आप जीना टूट जाएगा, उसको बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं हुर्रियत फिक्र के लिए यहां लड़ रहा हूं, इस मुल्क में आजादी इजहार के लिए लड़ता हूं। अगर मेरी अपनी जमात आजादी इजहार की दुश्मन है, सारी जमात रब्बे काबा की कसम सुन ले, मैं इनके साथ नहीं चल सकता, मैं इनके साथ नहीं चल सकता। किसी और को मुंतखब कर लो, मैं नहीं चल सकता। मैं इस मुल्क में उस आजादी को कभी छिनता हुआ नहीं देख सकता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को दी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या फिर ये हो कि जब वो बातें कर रहे थे मैंने टोका, मैंने सिर्फ दफ्तर की बात पे उनको कहा इल्जाम न लगाऊं। मुझको उन्होंने कहा इसने बैन अवी तल्लुकात बिगाड़ दी। 36 मुल्कों के दावतनामे मेरे जेबों में पड़े हुए हैं और वो कहता है इसने बिगाड़ दिए। अब मुझे कहते हैं उसका जवाब भी न दो। बात तवज्जो से सुने। बात यह है कि अभी एक नामवर मौलाना साहब हमारे यहां भाई उस जगह के बैठे हुए हैं। मैं तो इतना लोगों का एहतराम करता हूं कि नाम भी किसी का नहीं लेता कि उसकी सुबकी ना हो। उसने, मैंने उसको दावतनामा भेजा शूरा के इजलास का, उसने मुझको खत लिखा है। उसने खत में लिखा है हजरत अल्लामा साहब ज़ादल्लाहु शरफ़हु व लुत्फ़हु व इनामहु। लिखने के बाद लिखा है आप चूंकि जमहूरियत का नाम लेते हैं, जमीयत वाले, जमहूरियत कुफर है, इसलिए मैं आपकी दावत पे आने के लिए तैयार नहीं। ये अहले इल्म का इज्तिमा है। मैंने उसका कोई गुस्सा नहीं किया। एक साथी ने मुझे कहा कि इसका जवाब लिखो। नीचे उसने लिखा है कि जमात के जितनी कायदीन है उनके किरदार को देखकर हमें शर्म आती है। अब अगर कोई बात नहीं करता तो यारो कोई इंसाफ की बात करो, कोई तो बात करे। इस मुल्क की तारीख में मैं ये बरसरे मिंबर कहना चाहता हूं, मैं मुनफरिद मौलवी हूं जो न सिर्फ पैसे लेता नहीं बल्कि जमात को अपना खून भी देता हूं, अपना माल भी देता हूं। जिस दफ्तर में आप बैठे हुए अल्लाह के फजल से मैंने 5 लाख रुपया इस दफ्तर में अपनी जेब से चंदा दिया। कोई बात है?
اب ہم کو لوگ اتنی تانازنی کرتے ہیں. اس دفتر کی رجسٹری نہیں ہو سکتی تھی اگر لاکھوں روپیہ قرض کے طور پر میں اپنی جیب سنا دیا ہوتا. یہاں ایک دوست نے سوال کیا ہے, اس نے کہا رجسٹری کس کے نام پر ہوئی ہے. سن لیں, میں اس کا اگر جواب نہ دوں لوگوں نے سنی ہے باتیں چلے جائیں گے گھروں میں جذبہ ہے. اس جماعت کے دفتر کی جس میں سوائے حضرت الامیر کے لاہور کے احباب کے علاوہ کسی کی رتی برابر ایک ٹیڑی پیسے کی کوئی حصہ نہیں ہے. ایک ٹیڑی پیسہ سارا میرے احباب کا حصہ ہے, آپ کے جماعت کے لوگوں کا حصہ ہے. حضرت الامیر نے اس میں آخری دور میں ہمیں پیسے کم ہو گئے تو اس میں حضرت الامیر کی قیادت میں گجرانوالہ کی جماعت نے حصہ لیا. اس دفتر کے بارے میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے نہ اس کی رجسٹری میں امیر کے نام پر ہے نہ ناظم اللہ کے نام پر ہے. اس کی رجسٹری اہل حدیث کے نام پر ہے, مسلک اہل حدیث کے نام پر ہے, جماعت اہل حدیث کے نام پر ہے. ہم نے کبھی آپ ہمیں اگر خود نہیں کسی کی کوئی بات کر سکتے تو ہمیں تو کہنے کا موقع دیں. اور مجھے کوئی یہ نہ ڈرائے, ہم اس بات سے کہ میں چلا جاؤں گا, میں اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں تواضع کے طور پر. وگرنہ وہ اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں, لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں. ہم کو یہ بات کہنے دیں. اس کے بعد بات سنیں, یہ بات کہی گئی ہے بین الاقوامی تعلقات ٹوٹ گئے ہیں. ساری دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اس بین الاقوامی سلفی جماعت نے اس میری کتاب کا ترجمہ نہیں کروایا ہے. ہمارے منہ پہ ایک آدمی جھوٹ, مولانا شمشاد سلفی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کوئی بات یہاں سے ابہام کے طور یعنی لوگوں کو ابہام دے کے ہم بھیج دیں اور لوگ اپنے گھروں میں جا کے جی وہاں بات ہوئی تھی, کسی نے تردید ہی نہیں کی تھی. اور تردید نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تسلیم ہو گئی ہے. اس ملک کے اندر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کے لیے مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. سارے غیرت مند ہیں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پیپلز پارٹی کے بھٹو کے دور میں جبکہ یہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا اور جب یہاں کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا, ابھی اس مجلس میں ایسے علماء زندہ ہیں کہ میں نے حنیف رامے کی اس بڑی مجلس میں ٹوک کے 200 مولویوں کی موجودگی میں دیوبندی, بریلوی, شیعہ موجود تھے, کسی کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا تھا بکواس بند کرو, تو وزیر اعلیٰ ہو کر ہمیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے, محمد الرسول اللہ کا نام لے کر مولوی کو گالی میرے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا ہے. ہم نے اس ملک میں ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں جس طرح سارا پیپلز پارٹی میں جہاد انہوں نے کیا ہے. میں نے 45 کیس پیپلز پارٹی کے دور میں بھگتے ہیں, 2 قتل کے کیس میں نے بھگتے ہیں. خانے وال کا کوئی یہاں بندہ موجود ہے؟ بہاڑی کا موجود ہو؟ میں 3 سال تک کھجل خراب ہوتا رہا ہوں. خانے وال میں کتنی دفعہ میری ضمانت کینسل ہوئی ہے, 17 مرتبہ قتل کے کیس میں میری ضمانت کینسل ہوئی ہے. قتل کے کیس جس نے بھٹو کے خلاف بھگتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دھمکی سے وہ مر جائے گا. بات یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ جماعت ساتھ چلو, میں جماعت کی خدمت کروں, جماعت میرے ساتھ چلے. اس لیے ہر آدمی کی بات سنتا ہوں, ہر آدمی کو کہتا ہوں کہ وہ تنقید کرے, لیکن مجھ کو جواب کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی نے مجھ کو ذاتی نقصان پہنچایا, اوروں کو بھی نقصان پہنچایا ہوگا, لیکن جتنا مجھ کو پہنچا ہے 4 سال تک میں نے خانے وال کا کیس بھگتا ہے. اور یہ خانے وال کے بہاڑی کے میاں چنو کے لوگ گواہ ہیں, کسی اہل حدیث نے میری مدد نہیں کی تھی. یہ بھی میں بات کہنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پر رہنی چاہیے. میں نے بے یاروں مددگار ٹھوکرے کھا کے یہ کیس بھگتا. لیکن آپ سوشلزم کا تعلق, جب بھی کوئی لاہور میں پاکستان کے اندر غیر اسلامی بات ہوتی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے میں اس کا نوٹس لیتا ہوں, میری طرف سے جواب آتا ہے. کل میرے بچے یہاں, میرے بچوں سے مراد ہے دفتر کے بچے, ایک جگہ یہاں جمعہ ہوتا ہے ڈاکٹر اسرار کا, بدترین ہمارا مخالف ہے, اس کے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ عورتوں کے جلوس پر, جس میں پیپلز پارٹی کی بھی عورتیں تھی, مسلم لیگ کی بھی تھی, پورے پاکستان نے کسی نے اتنا شدید نوٹس نہیں لیا جتنا احسان اللہ زین نے دیا. بیگانے لوگوں نے بھی اعتراف کیا. اب ہم کو یہ کہتے ہو کہ سوشلسٹ ہے. اس دفتر میں کون سوشلسٹ ہے؟ جہاں تک شمشاد سلفی کا تعلق ہے, میں ہمیشہ حق بات کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ مجھے کچھ نہ کہ اس لیے چلو کسی آدمی کا رگڑا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں
جو شخص شمشاد سلفی کو کمیونسٹ اور سوشلسٹ کہتا ہے وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے خدا سے نہیں ڈرتا، قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا رکن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے سارے لوگوں کو یہ کہنے کہ وہ سوشلسٹ ہے۔ اگر وہ سوشلسٹ ہے، جہاں بھی دیوبندیوں سے مناظرے کی ضرورت ہوتی ہے تو شمشاد سلفی کو کیوں بلاتے ہو؟ پھر سوشلسٹ کو کیوں بلاتے ہو؟ کسی مسلمان کو کیوں نہیں بلاتے؟ یہ کوئی بات ہے؟ ایک آدمی آپ کا بھائی ہے، اس سے آپ ویسے کہیں کہ وہ چھوڑ دے، اور اس کا جماعت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، میں نے اس کو نوجوانوں کی تنظیم کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو کہنا کہ یہ دفتر کا مالک ہے، کبھی اس کا یہ 4 دن ہو گیا مجھے مرتے ہوئے، میری لاہور کی جماعت کو مرتے ہوئے، شمشاد سلفی کا بیٹے دونوں مارتے دونوں نہیں تھے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس مجلس میں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی مسائل کو دین کی نظر سے اور دین کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجھے کہا گیا جس خطیب نے لکھا ہے جمہوریت کفر ہے اس کو جواب دو، میں نے کہا میں جواب دینا وقت ضائع کرنا سمجھتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس کو تحریر جائے گی اس کا دل دکھے گا، اور دل دکھ جائے گا جس کا وہ جماعت سے ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے۔ میں تو اتنا محتاط ہوں، آپ سارے حضرات موجود ہیں، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے خطوں، کئی لوگوں نے مجھے خط لکھے، آپ میں سے کئی لوگوں نے لکھے، میں نے کبھی کسی شخص کو اس کی تلخ بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ کیوں؟ میں نے کہا میں بھی انسان ہوں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں کہ میرے منہ سے بھی کوئی تلخ بات نکل جائے گی تو بگڑ جائے، میں تو اتنا محتاط رہتا ہوں۔ لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اور بھی کئی سادہ لوگ دوست ہیں جو کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بات کر کے آپ کم از کم اس بات کا ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ آپ کو سیاسی طور پر کوئی کسی بات کا علم تو بڑی بات ہے، آپ کو اپنی جماعت کا بھی علم نہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دستور کے 20 صفحے دیباچے کے جمہوریت کی تائید میں لکھے گئے ہیں، اور اس میں سارا زور جمہوریت کے ثبوت کے لیے جو ہے وہ صرف کیا گیا ہے۔ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں سیاسیات عالم پر، ان دونوں کتابوں کے اندر امام ابن تیمیہ نے اور حافظ ابن قیم نے سیاست الحکمیہ و شرعیہ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص سیاسیات کے معاملے میں صرف کتاب و سنت کی بالادستی کو چھوڑ کر اس کے کسی نظام کو غلط اور کسی نظام کو صحیح کہتا ہے، فقد غلط وغلط اصحاب محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وہ خود اپنی بھی تقلید کرتا ہے، خود اپنے آپ کو بھی گمراہی کے گڑھے میں گراتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ پر بھی گمراہ ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ السیاسہ ما یصلح للناس فی کل مکان و زمان، سیاست وہ ہوتی ہے جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اس وقت کے اہل و حل و عقد کتاب و سنت کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے جس بات کو طے کریں، اس کا نام اسلامی سیاست ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں چیمہ صاحب بھی مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اسلام اور کفر کی بات بنا دیتے ہیں، اور ان کو نہ اپنے اکابر کی تحریروں کا پتہ ہے نہ اپنے اسلاف کی تحریروں کا پتہ ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو مسلک اہل سنت کا علم نہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کا نوکر چاکر اور خادم اس مقام پہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی ساری یونیورسٹیوں میں آج جتنی یونیورسٹیاں اسلام کی، مراکش سے لے کر قاہرہ کی ازہر یونیورسٹی تک، اور ازہر کی یونیورسٹی سے لے کر مدینہ یونیورسٹی تک، اور مدینہ یونیورسٹی لے کر سلطنت عمان کی یونیورسٹی تک، ان ساری یونیورسٹیوں میں مذاہب اسلام کے بارے میں جس کی کتابوں کو سند کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے آپ کا یہ نوکر ہے۔ لیکن سنیے بات، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں کو مذہب کی بات بتلاتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ اہل سنت کا اور خوارج کا اور شیعہ کا، معتزلہ کا، جہمیہ کا، قدریہ کا، کہ یہ سارے ابتداء میں سیاسی گروہ تھے، ان کا بنیادی اختلاف آپس میں یہ ہے۔ آج لوگوں کو اسلام کی بات تو بڑی بات ہے، اہل حدیث کی بات کرتے ہوئے بھی اپنے مسلک کا علم نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث نام کس کا ہے۔ ہر آدمی جو ہے آمریت کی بات کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہم نے جب ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا، لوگوں نے اس وقت بھی ہمیں اسلام کی باتیں کی تھی۔ میں نے اس وقت بھی اپنے دوستوں کی مجلس میں کہا تھا کہ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم۔ اب میں اگر اس
बात को जाकर बाहर करूं, लोग मेरे मुंह पे तमाचे मारेंगे कि तुम्हारी अपनी जमात के लोग क्या कहते हैं। सियासियात आलम के तालिब इल्म की हैसियत से और मज़ाहिब आलम इस्लाम के एक अल्लाह के फजल करम से कातब की हैसियत से आपकी खिदमत में ये बात कहना चाहता हूं कि अहले सुन्नत का और इन सारे गुमराह फिरकों का सियासियात के बारे में बुनियादी इख्तिलाफ यह है कि ये सारे फिरके इंतिखाब को नहीं मानते और अहले सुन्नत बुनियादी तौर पर इंतिखाब को तस्लीम करते हैं। जाओ हाफिज इब्न तैमिया की मिनहाजुल सुन्नह को उठाओ, जाओ काजी अबू बकर की अल अवासिम मिन अल कवासिम को उठाओ, जाओ मातुरीदी की सियासत शरिया को उठाओ, जाओ हाफिज इब्न कय्यम की सियासत हिकमिया व शरिया को उठाओ। तुम्हें पता चले कि अहले सुन्नत का और गैर अहले सुन्नत गुमराह मज़ाहिब का फर्क क्या है। सारे बातिल मज़ाहिब उनका नुक्ता नजर यह है कि बंदों को अपने हुक्मरान इंतखाब करने का हक हासिल नहीं है। यह शिया का बुनियादी मजहब है और इस मजहब पर सारे शिया मजहब की बुनियाद है। अहले सुन्नत का बुनियादी नुक्ता नजर यह है कि क़यादत बंदों की करनी है। जिन बंदों की क़यादत करनी है, क़यादत का इंतखाब का हक भी इन बंदों को हासिल है और इसी को जमहूरियत कहते हैं। और यही वो इस्तिदलाल है जो हजरत मौलाना मोहम्मद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सलफी रहमतुल्लाह अलैह ने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के शूरा पाकिस्तान के मंशूर में, तो मौलाना साहब ठीक है, उस मंशूर में मौलाना, और मैं यहां अब अपनों की मजलिस है, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब यहां तशरीफ फरमा है, वो भी जानते हैं कि ये जमात अहले हदीस जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का जो मंशूर लिखा गया था, ये रोपड़ी हजरात की मुखालफत में लिखा गया था, क्योंकि एक ग्रुप जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का मुखालिफ है। ठीक है मौलाना, इसीलिए दुनिया की किसी मजहबी जमात के दस्तूर के दीबाचे के 20 सफ़े जमहूरियत के सबूत के लिए लिखे नहीं गए, जिस तरह के जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मंशूर के दस्तूर के 20 सफ़े लिखे गए, इसलिए लिखे गए। हाँ, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, मैं कहता हूं अपने अहबाब हैं, अपने साथी हैं, और जमात किसी शख्स की इजारादारी का नाम नहीं है। मैं चाहे कितना भी अपनी कोताहियों के बावजूद पढ़ा लिखा हूं, मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा फाजिल आलिम हैं, मैं इनसे समझने समझाने की बात तो कर सकता हूं, तहक्कुम और धौस तहदीली की बात नहीं मुझे करनी चाहिए। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूं, आप गलत फैसला करें। मैं जमहूरी हूं, मैं जमहूरी हूं, आप गलत फैसला करें, मुत्तफ़िक़ा फैसला करें, अक्सरियत से करें, मुझे मंजूर है। मेरी जमात के दस्तूर के अंदर शूराई अक्सरियत के फैसले को तस्लीम करने का हुक्म दिया गया, या जिसको शौक है दिन मुकर्रर कर ले, मेरे साथ मुनाजरा कर ले, और मुनाजरे से पहले जमीयत अहले हदीस से बाहर निकल जाए, क्योंकि जमीयत अहले हदीस का रुकन वही हो सकता है जो जमीयत के दस्तूर के मुताबिक, जो जमीयत के पेश लफ्ज़ को मानता। बहरहाल मैं ये बात कहना चाहता था, इसीलिए दोस्तों ने इतनी तल्ख बातें कही हैं, मुझे अल्लाह की कसम से मौलाना इसाक साहब, हाफिज अब्दुल गफूर साहब, या जिन लोगों ने कही, खुदा की कसम है इस सिलसिले में रत्ती बराबर रंज नहीं। मैं कहता हूं मुझे कोई रंज नहीं है। क्यों? अपनी राय है, अपनी सोच है। मैंने उस भाई का इसलिए तस्करा किया कि उसने बातों में इख्तिलाफ नहीं किया, बाती इल्जामात लगाए। बहरहाल इसके बाद मैं ये बात करना चाहता हूं, जहां तक MRD का ताल्लुक है, मैं कोई हिचकिचाहट, शर्मिंदगी मौलाना अबुल कलाम आजाद के मानने वालों में से हूं, और उसने कहा था कि हम फैसला करने से पहले रातों को जागा करते हैं, और जब कोई फैसला कर लेते हैं, सारी कायनात हमको कोई दूसरी बात कहे, पीछे पलटना तो बड़ी बात है, पीछे पलट के देखना भी कभी गवारा नहीं करते। अपने फैसले पर कोई नज़ामत नहीं, लेकिन चूंकि जमात है, उसकी शूरा है, उसके मेंबर हैं, जब तक जमात के साथ चलना है, जमहूरी तौर पर जमात को चलाना है, जमहूरी तौर पर चलना है, ना गैर जमहूरी तौर पर चलाना है, ना गैर जमहूरी तौर पर चलना भी नहीं, चलाना भी नहीं। सारे अगर कहेंगे कि नहीं गैर जमहूरी मैं नहीं मानता, इसलिए जमहूरी तौर पर चलना है। इसलिए मैं समझता हूं कि मौलाना चीमा साहब ने
جو تجویز پیش کی مولانا ساجد میر صاحب نے جس کی تائید کی ہے میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. مجھے کمیٹی منظور ہے, جو جماعت فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہے. لیکن سنیں یہ بات جو مولانا عبدالہادی صاحب نے کہی ہے کہ ولی خان یہ کہتا ہے, ہم نے ولی خان کی تائید کبھی نہیں کی, نہ کبھی کرتے ہیں نہ کبھی کریں گے. لیکن مجھے ایک بات کہنے دیں, اس ملک کی ایک ریت ہو گئی ہے اور وہ ریت یہ ہے, یہاں میرے کئی دوستوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی. مولانا عبدالہادی صاحب سن رہے ہیں نا, آواز آ رہی ہے؟ ایک ریت ہو گئی ہے اور وہ ریت اس وجہ سے پڑی ہے کہ وہ جماعت منظم ہے. اتنی بڑی شورا اس جماعت کی بھی نہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں تنظیم ہے, ڈسپلن ہے. جماعت ہماری بڑی, کارکن ہمارے زیادہ, مسجدیں ملک میں ہماری زیادہ. اور تمہیں جاتے جاتے خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, اس وقت لاہور کے اندر 120 مسجدیں ہیں جن میں جمعہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل. 120 اہل حدیثوں کے دفتر ہیں, 110 لین پور ہیں فیصل آباد میں, 160 گجرانوالہ میں, اسی طرح 112 گجرانوالہ. جماعت تمہاری بڑی, افراد تمہارے زیادہ, لیکن تم میں ڈسپلن نہیں ہے. اس وجہ سے تمہاری آواز نہیں. اس جماعت کو چھوٹا ہونے کے باوجود یہ شرف ہے, دشمن کی بات بھی ہو تو اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. وہ پراپیگنڈے کی ماہر اور تنظیم سے آشنا جماعت ہے. جو بات کہتے ہیں پھر پوری جماعت, چاہے وہ بات بالکل غلط ہو, پوری جماعت اس کی تائید کرتی ہے. نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ بدقسمتی سے اب ملک میں اس نے اپنے پراپیگنڈے کے بل بوتے پر یہ تاثر دیا, جو بات ہم کہیں وہ اسلام ہے, جو ہم نہ کہیں وہ غیر اسلام ہے. اور میں نے کل فیصلہ آباد میں MRD کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, پورے جلسہ عام کے سامنے میں نے کہا تھا, فیصلہ آباد کے لوگ گواہ ہیں, میں نے کہا ہم کو کہتے ہو پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل گئے, ہم نہیں ملے, یہ ہمارے ساتھ ملے. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پنجاب کا گورنر یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے, مولانا عبدالہادی کھڑا ہے, صوبے سرحد کا وزیر اعلیٰ ولی خان کی پارٹی کا ہے, اور جتنے 35 میں سے اکثریت وزیروں کی ہے یہ پیپلز پارٹی کے. تو میں نے کہا تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. فرق یہ ہے تمہارے ساتھ بگوڑے ہیں, ہمارے ساتھ لڑنے والے ہیں, کوئی فرق ہے؟ اب سیدھی بات ہے, ہم نے MRD میں کبھی شمولیت کا اعلان نہیں کیا, لیکن میرا موقف یہ ہے, اس وقت دو دڑے ہیں, ایک حکومت کا دڑا ہے, ایک حکومت کی مخالفت کا دڑا. ہم نے اس ملک میں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے؟ لمبے پہ کے رہنا ہے. باعزت وہی قوم زندہ رہ سکتی ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں, ہمارے شاہ صاحب ہمارے نیم بھابی بھائی ہیں, اس لیے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہیں, اگرچہ اخبار نویس بھی ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, یہ کوئی بات ہے کہ جماعت اسلامی ولی خان کے ساتھ اتحاد کرے تو ولی خان مسلمان, اور جماعت اسلامی ولی خان اگر اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ولی خان کافر. اور ابھی میرے بھائی نے اس نے کہا, ولی خان کہتا ہے ببرک ولی بھائی بھائی, اور میں کہتا ہوں ببرک کارمل کی سب سے زیادہ مخالفت میں نے کی, میں نے تقریریں کی ہیں. MRD کے جلسوں میں بھی میں نے افغان ایگریشن کی خلاف تقریریں کی ہیں, آج کی ہماری قرارداد بھی ہے روسی جارحیت کے خلاف. لیکن میں کہتا ہوں ولی خان اگر ببرک کارمل بھائی بھائی کہتا ہے, وہ قابل گردن زدنی ہے. اور ضیاء الحق اندرا گاندھی کے بیٹے کے قدموں میں بیٹھ کر اس کو سونپ کر کہتا ہے وہ اسلام ہے. کوئی ہمارے حیا کی بات, خاموش رہے, کوئی حیا کی بات ہونی چاہیے. اس ضیاء الحق نے, CID والے بھی باہر کھڑے ہیں, اندر بھی کھڑے ہیں, لکھو, اس ضیاء الحق نے اس ڈھاکے کی مسجد بیت المکرم کے پڑوس میں کھڑے ہو کر, جس مسجد بیت المکرم کو اندرا گاندھی کے گنڈوں نے اپنے پیروں کے نیچے روندا تھا, اس کے بیت المکرم کی مسجد کے پاس 3 مہینے 2 مہینے پہلے کھڑے ہو کر سارت کے اجتماع میں بغیر کسی مناسبت کے اس نے اندرا گاندھی کی تعریف کی ہے. اس ملک میں کھڑے ہو کر جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کی ہم سے تعریف کرتے ہو. کوئی, مجھے پتا ہے مسلم لیگی ذہن کے لوگ بھی ہیں اور لوگوں کے ذہن بھی ہیں, لیکن سیاسیات میں آپ جس طرح لٹھ لے کے کہتے ہیں, مجھے پتا نہیں, مولانا یونس صاحب نے بات کہی ہے,
दूसरी सियासी जमातें तो तुम्हें दोबारा करने के लिए तैयार है, मजहबी जमातें तो तुम्हारा नाम नहीं सुनती। सुनो, यहां जमात इस्लामी के भी दोस्त हैं और मैंने कभी छुप के बात नहीं की। पहुंचाएं, गलत हो तो इसकी तरदीद करें। कौमी इत्तेहाद के अंदर जमात अहले हदीस की शमूलियत की सिर्फ 2 जमातों ने मुखालफत की थी और एक जमात बरेलवी जमात थी, मौलाना नूरानी ने मुखालफत की थी, दूसरी जमात इस्लामी ने मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कोई ये जमात ही नहीं, किनके साथ हम इत्तेहाद करें, या हम अपनी सियासी मौत मर जाए। 2 ही तरीके हैं, या जो भी हुक्मरान जालिम बदमाश कासिब आए उसको कहो जिंदाबाद, इस तरह जिंदा रहे, या अपनी आवाज को बुलंद करके। और हैरानगी की बात है, कहते हैं काफिर इस तरह जिस तरह हर जमात का अपना अपना मंशूर है, उसका अपना मंशूर है, इसका अपना मंशूर है, उसका अपना मंशूर है। या तो कोई इदगाम की बात हो तब तो कोई इतराज भी करे। सर बात नहीं करते जमातें 5 होती हैं क्योंकि ये बरेलवी है, ये भी फतवा है, उन्होंने अपनी बात करनी, हमने अपनी बात करनी है। एतराज अगर हो तो ये होना चाहिए कि जनाब हमने उनके कुफर की हिमायत क्यों की है, हमने उनके सोशलिज्म की हिमायत क्यों की है, हमने उनके कम्युनिज्म की हिमायत क्यों की। हमने यहां भी कहा था, ये मेरा फिक्रा था लाहौर में, MRD के जलसे में लोगों ने सुना, मैंने कहा हालांकि मैं खुद जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, मैंने कहा हमारी जमात से दस्तूर जमहूरियत पे यकीन है, लेकिन मैंने कहा था तुम इससे जमहूरियत का हिसाब लेना, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम का हिसाब लूं। तुम अपनी बात करो, हैरानगी। और फिर लोग मुझे माफ कर दें, कहते हैं जी अपनी बात करो, अपनी बात क्या करें। ये भी ऑनलाइन जहीर को दुआएं दो कि अपनी गर्दन तुम्हारे पैरों के नीचे रख के तुम्हें इकट्ठा कर लेता, कभी इकट्ठा भी तुम्हें कर दिया तो मेरा नाम तब्दील करवा, ऐसे ही नहीं इकट्ठे हो जाते। कौन है कोई जलसा के लिए, चलो कॉन्फ्रेंस रखो, सारी कमेटियां छोड़ो, रखो कॉन्फ्रेंस, उठे जमातें, 5 लाख रुपए का खर्चा है, कितनी जमातें पैसे देती हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, ख्वाबों के साथ जलसे हो जाते हैं। मुझे तजर्बा नहीं है, मुझे तजर्बा है 5 साल हो गया जमात चलाते हुए, और इस तजर्बे की बुनियाद पर ही एक एक भाई की मिन्नत खुशामद करता हूं कि जमात टूटने न पाए, क्योंकि तजर्बा है कितनी मुश्किल से बनती है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, और मैं अल्लाह की कसम का साथ कहता हूं, जितनी लज्जत मुझे लिखने और पढ़ने में आती है, कायनात के रब की कसम कोई कायनात की लज्जत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आराम भी उसके मुकाबले में हेज है। अपनी पढ़ाई की लज्जत को छोड़कर मैं दर दर धक्के खाता फिरता हूं जमात के लिए, इसलिए कि मुझे पता है ये 500 शूरा के रुकना 600 बंदे हैं। कितने भाई हैं जो अपने गिरबान में मुंह डाल के सोचे कि जिन्होंने चंदा जमा कराया हुआ है इस्लाम के लिए और तर्जुमान हदीस के लिए, बातें करनी तो बड़ी आसान है। कितने बंदे हैं जिन्होंने 10 खरीदार मुहैया किए हैं। अगर सारे शूरा के मेंबर 10 खरीदार मुहैया करें तो आज ही 5000 पर्चे की छाप बढ़ जाती है। इतराज करने की क्या बात है, हर आदमी लाठी उठा के जिसको चाहे इतराज कर ले। इसलिए हजरात, मैं ये चाहता था कि आप हजरात के सामने इस बात का इजहार करूं कि अल्लाह के फजल करो हमें इस बात का मुकम्मल तौर पर एहसास है कि हमने जमात की अजमत के लिए, जमात की कारकर्दगी के लिए, जमात की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के फजल करम से अपनी तरफ से न किसी बदबयानती का इजहार किया, न खयानत का, न कोताही का। गलतियां, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। बात चली थी जमात इस्लामी की बात से, आज प्रोफेसर गफूर का सारे मुल्क के पर्चों के पहले समय पर मजमून छपा है, पहले समय पर बयान कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इतनी बात कह दे कि हमारे दौर में हमसे गलतियां हुई थी, हम माइनॉरिटी में शामिल होने के लिए तैयार है। ये कोई बात है? सफे अव्वल पे छपा है, सफे अव्वल पे छपा है, तो मौलाना साथ साथ पढ़ा है कि नहीं? पढ़ के आए हैं, ये कोई बात है? वही बात जो मैंने कही थी, तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीर की जो मेरे नाम ऐसे में थी। ये कोई खुदा खोजी की बात है? भाई तुम करो तो ठीक इस्लाम, सुनो फिर वाराना बात भी हो जाए। मेरे नजदीक ये मेरा अकीदा है, ये वो अकीदा है जिसका इजहार पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए भी मैंने किया था। और वो अकीदा क्या है? वो अकीदा ये है कि 2 जमातें मजहबी इतनी हमारी दुश्मन है कि रूस के कम्युनिस्ट भी हमारे दुश्मन नहीं, और
ان دو میں سے ایک خاص طور پر اس کا عقیدہ اتنا گندا ہے کہ شاید دنیا کے سارے کمیونسٹوں کا عقیدہ اتنا گندا رہا، اور اس جماعت کا نام ہے شیعہ۔ اس جماعت کا نام ہے شیعہ۔ کسی کو یقین نہ ہو تو یہ میری کتابیں 5 لے جاؤ، اس میں لکھا ہے شیعہ کا مذہب ہے کہ جب ان کا مہدی آئے گا سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں آئے گا، آ کے کیا کرے گا؟ حجرہ مبارکہ پر پہنچے گا، قبر مبارک کو ڈھائے گا، کیا کرے گا؟ ابو بکر عمر کو باہر نکالے گا، پھر کیا کرے گا؟ ان کو زندہ کرے گا، یخرجہما ثم یحییہما ثم یجلدہما بالجرید والنہال، پھر ان کو جوتے مارے گا، ثم یصلبہما علی جذوع النخل، پھر کھجور کے تنے پر ان دونوں کو پھانسی دے گا، پھر ان کو نیچے اتارے گا، ثم یقتلہما، پھر ان کو قتل کرے گا، ثم یحییہما، پھر زندہ کرے گا، ثم یقتلہما، پھر قتل کرے گا، 1000 مرتبہ اس طرح کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب اتنا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا آدم سے لے کر لم تخترف جریمہ ولم یرتکب اسم من لدن آدم الی یومنا ھذا الا ووزرھا فی اعناق ابی بکر وعمر، اس لیے کہ آدم سے لے کر آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ان ساروں کا گناہ کا بوجھ ابو بکر عمر کی گردن پر ہے، ان کا عقیدہ۔ اور آگے سنو، یہی تو بس نہیں کی، ثم یذهب الی قبر عائشہ، پھر قبر عائشہ کی طرف جائے گا، ثم یخرجھا، پھر عائشہ کو نکالے گا، ثم یصلبھا 80 جلدہ، پھر اس کو باہر نکال کر اس کو 100 جوتے مارے گا، 80 دھرے مارے گا۔ یہ بدماش جن کا عقیدہ یہ ہے، یہ جماعت اسلامی کی ساری جماعت ان شیعوں کے قدموں میں جا کے بیٹھی ہے۔ یہ انقلاب ایران کے موقع پر اسٹیج پر میاں طفیل صاحب بیٹھے ہوئے، اور اسد گیلانی کے مضمون سارے پاکستان کے اخبارات کے پہلے سے پتہ چلے۔ ہم کو یہ کہتے ہو تم جو کہو وہ اسلام اور باقی سارا کفر، اور حدیث بھولے والے لوگ پراپوگنڈے کا شکار ہو کر یہ ہو گئے۔ کل ان کا اتحاد نہ ہوا میرا نام تبدیل کروا دیں، اور آج تم کو بتلاؤں یہ آج صبح سے پہلے اتحاد کر لیں اگر ایم آر ڈی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شرطیں اس لیے لگاتے ہیں کہ ایم آر ڈی ان کو قبول نہیں کرتی، اگر نہ یہ باتیں۔ اس لیے میرا نقطہ نظر یہ ہے، ان سارے مسائل پر ہمیں اپنی منظار سے، اپنی دوربین سے، اپنے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے، نہ ہم کسی سے متاثر ہیں، نہ ہم کسی سے مرعوب ہیں، ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ جو حضرات نے، آپ حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، بے انتہا قریب، بے انتہا بہار ہے، ہم نے سنی، آپ کے جذبات کا اندازہ لگایا، لیکن اس کے بعد جو کچھ چیمہ صاحب نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 4 بجے کا وقت ہم نے اپنے اخبار نویس بھائیوں کو بھی 4:30 کر دیا تھا، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اب اس مسئلے کو سمیٹتے ہوئے میں اس تجویز پر اتفاق کرتا ہوں، آپ کو ان کی تجویز منظور ہے؟ بھائی شورا کے ممبر ہاتھ اٹھا کے تجویز منظور ہے؟ 4 آدمی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہونے چاہیے کمیٹی، اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اور وہ حضرات جو صاحبان علم بھی ہو جس طرح چیمہ صاحب نے کہا، اور سیاسیات عالم پر بھی ان کی نظر۔ 5 ہو جائے، ٹھیک ہے 5 ٹھیک ہے جی، اسی سے منن تیار ہیں، ماں سپر انداز مگر جنگ ہے۔ 5 آدمی، میں اپنی طرف سے ایک نام پیش کرتا ہوں، آپ باقی 4 نام پیش کر لیں۔ حضرت الامیر کا نام میں اس کمیٹی کی سربراہی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مولانا یونس اسری صاحب اتنے دور سے نہیں، اور آزاد کشمیر میں ہیں، اور ٹھیک ہے اس کمیٹی میں علامہ صاحب کا نام ہونا چاہیے۔ میں تو آئی میرا نام کس رکھنا، باقی بریوا چلانا کس نے، بس بھائی جی۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب امیر، میں، مولانا اسحاق چیمہ صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، ٹھیک ہے؟ بولو بولو،
گل تو کر دو یا میں پانچویں پوچھنے لگا ہوں. پانچواں نام دیں جی. مولانا یونس صاحب آزاد کشمیر میں. مولانا صدیق صاحب سروتے بیٹھے جی, بیٹھے رات بیٹھے ذرا بیٹھے نا, اٹھ کے کیا دیکھتے ہیں, بیٹھے جی بھائی سنیں نا. بیٹھے دو نام آئے ہیں, قاضی اسلم سیف صاحب کا اور مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب کا. بھائی گل کے کر دے نا. پانچواں نام پر اتفاق رائے سے بتلائیں کون ہو دونوں میں سے. نام رکھ لیں, میں اپنا نام مولانا صدیق صاحب. میں اپنا نام واپس لینا یزدانی صاحب. نہیں واپس نہیں, میرے خیال میں 6 ہی رکھ لیتے. اچھا جی, اس کے معاملے میں ایک اور اہم مسئلہ ہے, وہ ہے جماعتی مصالحہ کا. مولانا اسحاق چیمہ صاحب نے اپنی تقریر میں, اپنی تجویز میں, تقریر تو پہلے کر لی تھی, تجویز ہی نا دوسری. یہ عجیب سیاستدان آدمی ہے, ساری تقریر کرنے والے کہنا سن تو بولنے ہی نہیں دیں. بھائی ان چوتھی باری بھی تھی آ کے بول دو. دوسری تجویز انہوں نے پیش کی تھی مصالحت کے بارے میں. مصالحت کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک وہاں فارمولہ لندن میں طے ہوا تھا. میں اس سلسلے میں بھی بڑا واضح اس سے ہوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جماعت ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ, بولو بھائی, یہ ہے جماعت اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن لوگ کہتے ہیں چلو جی کوئی ایک دو بھی ہے اس کو بھی ساتھ لے لو. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لندن میں مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب کی موجودگی میں مصالحت کی گفتگو ہوئی تھی. میں اگر مناسب سمجھا جائے تو بتلا دوں فارمولہ کیا تھا. فارمولہ یہ طے ہوا تھا کہ وہاں لوگوں نے کہا, اب میں یہ نہیں بتلاتا وہ کس طرح وہاں اکٹھے ہو گئے. 12 اکٹھے ہوئے, پہنچ گئے. لوگوں نے کہا, بہت سے غیر ملکوں کے اہل حدیث علماء آئے ہوئے تھے, کینیڈا کے, ہالینڈ کے, برطانیہ کے, کویت کے, ترکی کے, اور بہت سے علماء تھے. انہوں نے کہا کہ آپس میں جو معمولی اختلاف ہے, 1-2 آدمی, 2-4 آدمی بھی اگر الگ ہے تو ان کو الگ نہیں رہنا چاہیے. ہم نے کہا یہ جو بھی کہا اس سے تلخی کی بات ہے. ہم نے کہا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کے خلاف جنگ جمل والوں کا ایک نعرہ تھا کہ ردو علینا شیخنا ثم بجل, ہمارے شیخ کے خون کا بدلہ ہم کو دے دو, ہماری صلح. ہم نے کہا ہمارے 2 اختلاف ہیں. ایک جماعت کی جتنی جائیداد ہے وہ ایک ساتھ کے نام لگی ہوئی ہے, وہ جماعت کی ہے, کسی شخص کی فردی ملکیت نہیں ہے, وہ واپس کر دو, ردو علینا شیخنا. باقی یہ بزرگ جو ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. میں اس لیے بات نہیں کرتا آپ کو ایسی بات کہ چلو اب صلح کی بات ہو گئی ہے تو کوئی تلخ بات بھی نہیں, ہم اپنی مجلس میں بھی نہیں کرتے. میں نے کہا صرف بزرگ ہی ہیں یہ اگر چھوڑ دیں تو مسئلہ ختم ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کرے کہ جتنے اختلافی لوگ ہیں وہ سب چھوڑ دیں. میں نے کہا میں اس کو سب سے پہلے قبول کرنے کے لیے, جو اختلافی لوگ ہیں وہ چھوڑ دیں, جماعت اکٹھی ہو کر جس کو چاہے اپنے مقاصد کے لیے الیکٹ کر لے. انہوں نے کہا جناب الیکشن کی بات بھی نہ کریں, میں تو اگر الیکٹ بھی کرے گی تب بھی منتخب ہونے کے لیے تیار, میں چھوڑنے کے لیے تیار. جماعت کی پراپرٹی بھی واپس کرنے کے لیے تیار, لیکن باعزت طریقہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا ہم حاضر ہیں. یہاں واپس آئے, ہم نے کسی کو نہیں بتلایا. انہوں نے کہا کہ صلح ہوگی. ہم سے لوگوں نے پوچھا, ہم نے کہا بھائی جب عملی طور پر ہوگی تبھی ہوگی. چنانچہ اس کے بعد پھر چودھری عبدالعزیز صاحب کے گھر ایک میٹنگ ہوئی. اس میں نئے سرے سے ساری باتوں کو طے کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ باتیں ہیں اور اس پر ہمیں اتفاق ہے, میں مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں, آپ بھی اپنی طرف سے لوگوں کو کہیں. میں نے کہا ہم بھی تیار ہیں, جماعت جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. ہم آج اپنے استعفوں سے عہدے لکھ کر دینے کے لیے. چنانچہ ساری بار مولے کی باتیں طے ہوگی.
آپ حیران رہ جائیں کہ اس مجلس میں چونکہ اب بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اور انہوں نے اخبار میں بھی دے دیا، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کر دیتا ہوں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اچھا میں جامعہ سلفیہ بھی چھوڑتا ہوں، نظامت بھی چھوڑتا ہوں، لیکن کچھ سرکاری ممبریاں میرے پاس ہیں. میں نے کہا ہم تو سرکار سے 10 گز دور بھاگتے ہیں، یہ ممبریاں آپ کو مبارک ہو. اس سلسلے میں ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں، یہ 10 ہیں، 10 اور بھی لے لیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہم تو جماعت کی بات کرتے ہیں. یہاں تک یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک بات طے ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ نے مجھے کسی چیز کا ممبر بنایا ہوا ہے کسی سرکاری کمیٹی کا، ہم نے کہا آپ کو مبارک ہو، اس میں ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں. تو یہاں تک بات طے ہو گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی جماعت سے اپنے دوستوں سے بات کر کے وہ دن اور آج کا دن، آج تک اس مسئلے میں کچھ نہیں بتلایا گیا. اس کے بعد حضرت الامیر کی خدمت میں چند دوست احباب اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے حضرت الامیر سے پوچھا کہ جناب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. حضرت الامیر نے یہی فرمایا کہ ہماری طرف سے احسان الہی ظہیر نے جو فارمولے پر دستخط کیے ہیں، طے کیا ہے، ہم اس پر مانتے ہیں، تیار ہیں. آپ ان کو کہیے کہ وہی فارمولے پر آ کر عمل کریں اور اس پر صلح ہو جائے. انہوں نے کہا جی کوئی اور بات؟ امیر صاحب نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہم ماننے کے لیے تیار. ایک فارمولہ پہلے طے ہو چکا ہے، دوبارہ کس بات پر؟ بہت سی باتیں ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو 15 دن کے اندر اندر جواب دیں گے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد پانچ آدمی کٹھے بیٹھ کے عمل درآمد کا طریقہ، 5 آدمی بیٹھ جائیں، کٹھے عمل درآمد ہو جائے تاکہ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ ہو جائے. مولانا عبداللہ صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جواب دیں گے. مولانا صاحب نے فرمایا اب تم نے جواب دینا ہے. 15 دن کی انہوں نے مدت لی. اس 15 دنوں کو بھی اب 15 ہفتے گزر گئے. اصل میں ضیاء الحق صاحب کا ان پر بھی اثر ہو گیا نا، وہ 90 دن کے لیے آئے تھے اور 9 سال گزار گئے. انہوں نے کہا اب ہمارے 15 دن بھی اتنے ہی لمبے ہیں جتنے ضیاء الحق کے 90 دن لمبے ہیں. بہرحال وہ بات بھی ابھی تک اسی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی کمیٹی اس سلسلے میں مصالحت کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہم بہرحال 2-3 افراد کو بھی اپنی جماعت سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے، جتنے بھی ہیں ہم ان کے ساتھ اسی فارمولے پر صلح کی گفتگو کے لیے تیار ہیں. یہی کمیٹی صلح کی گفتگو کرے گی. آپ حضرات کو منظور ہے؟ اب حضرت الامیر اپنے آخری خطاب کے بعد دعا فرماتے ہیں اور میں یہ قراردادیں ہیں اس سلسلے میں جلدی سے اپنا ایک اہم اعلان سن لیں. یہ ہمارے اخبار نویس بھائی بیٹھے ہیں، یہ قراردادیں ان کو دے دیں اور بعد میں ان کو بھی دینا ہے. آج حضرات آپ کو جو رضامت دی گئی تھی وہ اس دفتر کا بھی افتتاح ہے. اخبار نویس حضرات کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دفتر نیا بنایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس دفتر کو پورے پاکستان کے لیے مینارہ نور بنا دے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں سے توحید و سنت کے چشمے جاری فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے مسلک حق کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اور یہاں ایک ایسی عظیم الشان مسجد بن جائے جہاں توحید و سنت کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو سکے. اور جو ہمارے منصوبے ہیں مرکزی دفاتر کے، ہاسپٹل کے اور مہمان خانے کے، اللہ سے دعا ہے وہ بھی ہمارے پایہ تکمیل تک پہنچا دے. یہ چند قراردادیں ہیں جن کا یہ ہے عنوان میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے کہ ملک کے اندر جو شرک و بدعات کا فروغ ہو رہا ہے، جمعیت حدیث پاکستان اور حکومت نے اس کی سرپرستی کر رکھی ہے. جو وزیر بھی اٹھاتا ہے سیدھا مردوں کی قبروں پہ نظر چڑھانے کے لیے جاتا ہے، گویا عہدے زندوں نے نہیں دیے، مردوں نے دیے. تو اس شرک اور بت پرستی کی ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت کی سرپرستی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہ آپ کو یہ منظور ہے؟ جمعیت حدیث پاکستان کا یہ اجتماع عظیم شورا کا افغانستان میں روسی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور روسی قبضے کے خلاف اپنی آماد احتجاج کو بلند کرتے ہوئے ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو کہ مسلمان مجاہدین کی مدد کر رہے اور جہاد میں عملی حصہ لے رہے، اور ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اس جہاد کو ایسی جنگ قرار دیتے ہیں جو داخلی ہے اور یا جو اس جہاد کی مخالفت کرتے ہیں. جمعیت حدیث پاکستان کا یہ اجتماع عام، شورا کا یہ اجتماع عام روس کی اور روس کے پٹھوؤں کی پرزور مذمت کرتا ہے اور افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی اور یگانگت کا اظہار کرتا ہے. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ گزشتہ 5 برس سے ایران اور عراق کے اندر ایک بیکار جنگ چھڑی ہوئی ہے. ہم اس جنگ کو مسلمانوں کے مال دولت جان کا ضیاع سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
کہ جس قدر مسلمانوں کا اس جنگ کی صورت میں نقصان ہو رہا ہے عالم اسلام کا، اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں دونوں طاقتوں سے کہ جنگ کو فی الفور بند کیا جائے اور اس جنگ سے عالم اسلام کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کی جائے اور اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ حضرات کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ اجتماع عظیم شورا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حافظ عبد الرحمان صاحب فاضل دیوبند، مولانا قاری عبد اللطیف صاحب، مولانا عبد الوہاب آروی، صوفی نذیر احمد کشمیری، مولانا حافظ گور دین اور مولانا ارشاد الحق صاحب کے والد گرامی اور دوسرے حضرات جو جماعت کے قابل قدر رہنما اور قائدین تھے، ان کی وفات پر انتہائی ایک رسمی سی بات ہے، ان کی وفات پر رنج و غم کا کیا، ہم ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص دل سے ان کی بلندی درجات اور ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا شورا کا یہ اجلاس مغرب زدہ خواتین کی طرف سے اسلام کے خلاف نکالے گئے جلوس کی پرزور مذمت کرتا ہے کہ انہوں نے یہ جلوس جو نکالا ہے مولویوں کا نام لے کر اس میں مولویوں کی مخالفت نہیں کی بلکہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے لائے ہوئے اسلام کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اسی طرح 3 اور واقعات ہوئے ہیں۔ ایک بدبخت جو نام نہاد پڑھا لکھا وکیل ہے، اس نے ایک ہندو عورت کو سجدہ کیا ہے، اس کی اخبارات میں فوٹو چھپی ہے۔ دوسرا ایک بدبخت اس نام نہاد اسلامی حکومت کی اسمبلی کا ممبر، اس نے اخبارات میں بیان دیا ہے، ایم پی اے ہے، ممبر ہے اسمبلی کا، اس نے کہا ہے کہ عورتیں ہاکی کھیلتی ہیں سلواریں پہن کے، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ کیوں کہ یہ کیوں کھیلتی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہاکی کے کھیل کا لازمہ یہ ہے کہ نکرے پہن کے کھیلا جائے، سلوار پہن کے کھیلنا ہاکی کی توہین ہے، اس لیے عورتوں کو ہاکی کھیلتے ہوئے نکرے پہننی چاہیے۔ ہم ایسے دریدہ دہن بد کردار اخلاق باختہ شخص کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس نام نہاد اسلامی حکومت کو کہتے ہیں کم از کم اپنے اسلام کی لاج رکھتے ہوئے اس کی اسمبلی کی ممبری کو تو ختم کرو، اور اس شخص کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص انتہائی اخلاق باختہ اور مسلمان معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اس کی اور سجدہ کرنے والی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ کی تو ہے یار، آپ کی ٹیم دی وہی مذمت کی تھی اور کی۔ آپ حضرات ایک بات توجہ سے سنیں، یہ آخری قرارداد ہے، اس کے بعد حضرت الامیر کا اختتامی خطاب اور دعا پر اجلاس جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ حیران رہ جائے آپ یہ بات سن کر کہ پچھلے دور میں علماء کے مطالبے پر، پاکستان کے مسلمان عوام کے مطالبے پر حکومت نے 2 اقدام عوامی مطالبے پر کیے تھے۔ ایک کہ گھڑ دوڑ کے جوئے پر پابندی عائد کی تھی، ریس کورس پر، اور سنتے ہو ریس پر پابندی عائد کی تھی پچھلی حکومت نے ہمارے مطالبے پر، اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ شراب کو پابند کیا تھا، شراب پر پابندی عائد کی تھی۔ اس اسلامی دور حکومت میں اسلام کا نام لے کر دونوں پابندیوں کو اٹھا دیا گیا ہے۔ ریس کورس میں جوا ہو رہا ہے، پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ روزانہ مسلم لیگ کے سربراہ جنہوں نے وزیر اعظم کو، صدر صاحب کو پٹے پر دیا ہوا ہے، وہ روزانہ کہتے ہیں ہمارے 2 ہی کام ہیں، پتنگیں اڑانا اور گھوڑے دوڑانا۔ کہتے ہیں ہماری گھوڑی جیتے ہی جیتے اور ہماری پتنگ کاٹے ہی کاٹے۔ جس جوئے پر پیپلز پارٹی کے دور میں مسلمانوں کے مطالبے پر، پاکستان کے علماء کے مطالبے پر جس جوئے پر پابندی لگائی گئی تھی، امیر المومنین کے دور میں وہ پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ شراب بند تھی۔ سنو، اخبار والے یہ خبر چھاپے، مجھ پہ مقدمہ چلائے حکومت، کوئی پاکستان کا 5 سٹار ہوٹل ایسا نہیں ہے جس کے کھانے کے مینوں کے ساتھ
کھانے کی فہرست کے ساتھ شرابوں کی فہرست پیش نہیں کی جاتی. یہ بھی ضیاء الحق کے بابرکت دور میں ہوا ہے. جس شراب پر بھٹو نے پابندی لگائی تھی، اس پاکستان کے عوام کے مطالبے پر اس نام نہاد اسلامی دور میں اس پر سے پابندی. یہ اسلام ہے. ہم اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ایک لادین دور میں جس جوئے کو، شراب کو عوام کے، مسلمانوں کے مطالبے پر بند کیا گیا، اس نام نہاد اسلامی حکومت نے اس پر سے پابندی اٹھا کر مسلمانوں نے پاکستان کا مذاق اڑایا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جوئے پر پابندی عائد کی جائے اور شراب خانوں کو بند کیا جائے. ہوٹلوں میں بھی شراب کی پوری بندش پر عمل درآمد کروایا جائے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے. باقی ٹی وی کے اندر جو غیر اسلامی پروگرام آ رہے ہیں ان پر بھی پابندی عائد کی جائے. آپ کو یہ حضرات منظور ہے؟ اب آپ کے سامنے حضرت الامیر اپنے اختتامی خطاب اور دعا سے اجلاس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. چریوٹ کی آخری بات سن لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعیت اہل حدیث پنجاب کی طرف سے سالانہ ختم نبوت کانفرنس چریوٹ میں ہوا کرے گی. انشاءاللہ سارے حضرات اپنے اپنے علاقوں میں اس کانفرنس کو کامیاب کروانے کے لیے بھرپور محنت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کانفرنس ہماری جماعتی حمیت اور غیرت کا ثبوت بھی ہوگا اور ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. سارا ذرا اپنا زور لگائیں. کیوں جی برق صاحب سن رہے ہو؟ سب نے پہنچنا ہے. کوئی نہیں بولتا ہوں اور یار تو بہ جائے، تو بشک نہ پہنچی. سب نے پہنچنا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لے جانا ہے. جماعتی حمیت اور غیرت کا ثبوت دینا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے کاموں کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے اور ہمارے ارادوں میں برکت فرمائے. ہمیں اس مسلک کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. ان کی تقریر ضابطے کے مطابق تمام تقریروں کے بعد ہی ہو. اس لیے اس ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے میں اس بھرپور اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکا. اب دل تو چاہتا تھا کہ کرو، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور اس فیصلے میں جن 6-7 آدمیوں کے نام نامزد کیے گئے ہیں ان میں میں بھی موجود ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میرا خیال کیا ہے. لہذا میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹی میں ہی کروں جماعت ایک فیصلہ کر چکی ہے ماشاءاللہ. اس لیے حضرت الامیر اس لیے میں اس فیصلے کے باقاعد اپنی رائے کو محفوظ رکھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب نے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے اور سیاست کا پہلو بھی نمایاں کیا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے مطالعہ کو سیاست کے موضوع پر بھی وسیع کریں. صرف رفع یدین، فاتحہ خلف الامام کے مسائل تک اپنے معلومات کو محدود نہ رکھیں. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ ہمارا وطن ہے جہاں ہمارے مسلک کی طرف سے ہم پر جماعتی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہی میں یہ ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک میں ہو رہا ہے
इन कबाहतों का मुकाबला हम अकेले ही करें, दूसरे किसी को साथ ना मिलाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मुआहदा मुझे नबुव्वत मिलने से पहले मक्के वालों ने चंद अशखास ने किया था, जिसमें मजलूम की हमायत और जालिम की मुखालफत के लिए अहद किया गया था। अल्लाह के रसूल नबुव्वत मिल जाने के बाद, रसालत के मकाम पर सरफराज होने के बाद आप फरमाया करते थे कि ऐसे किसी मुआहदे के लिए आज भी मुझे किसी काफिरों की सफों से ये दरखास्त की जाए तो मैं उनके साथ मिलने के लिए तैयार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफर के साथ मिलकर भी जालिमों का मुकाबला करने के लिए इजाजत अता फरमाई। इसलिए मैं इसके मुतल्लिक बेतफसील कुछ नहीं कहना चाहता। हाकिमीन हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत देने वाले वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर आप सुन सकते हैं खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिताबात और जुमातुल मुबारक आप इस यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। उनके अलावा कायदे अहले हदीस हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला और हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब उनके खिताबात और जुमातुल मुबारक सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों से शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।